اردو جماعت نہا پنجاب کریکولم کی جو نئی کتاب آئی ہے اس کا سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ ہم کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سبق کے مشقی سوالات شیئر کریں گے۔ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ سبق نمبر 3 کے مشقی سوالات، سب سے پہلے ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی عملی تفسیر۔ فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا 4 اونٹوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے، کم عمر بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا 9 برس۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ سبق اخلاق حسنہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کس سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ حضور انور ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو عار نہیں سمجھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں خود ہاتھ بٹاتے تھے، اور جیسے اپنے کپڑے سینا، جوتے مرمت کرنا اور بکریوں کا دودھ دوہنا وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ تو مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا اور اس کے ذمہ قرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی خبر دی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا کرے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے، نیچے دی ہوئی تراکیب کے معنی لکھنے ہیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی یہ والے الفاظ انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تراکیب، معنی اور جملے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے استعمال کی جانے والی عبارت۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حسن اخلاق، اچھا اور پاکیزہ اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت تھا۔ داد و دہش، خوشی سے قبول کرنا، مہربانی یا فیاضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی داد و دہش کی اور ہر کسی کی مدد کی۔ مسجد نبوی، مدینہ کی وہ مسجد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ چہرہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ۔ اس کا جملہ آپ یہ بنائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تر و تازہ تھا۔ عزم و استقلال، مضبوط ارادہ اور پختہ یقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزم و استقلال سے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھنے ہیں۔ اخلاق، اخلاقیات۔ رئیس، روسا۔ جانثار، جانثاران۔ معجزہ، معجزات۔ مسکین، مساکین۔ اعلان، اعلانات۔ فرمان، فرامین۔ سفارش، سفارشات۔ باغ، باغات۔ جمع الفاظ کے واحد بنانے ہیں۔ ہچکیاں، ہچکی۔ صحابہ، صحابی۔ مسائل، مسئلہ۔ گنہگاروں، گنہگار۔ ازواج، زوج۔ کنگیاں، کنگی۔ انہم، انہا۔ وارثوں، وارث۔ کھجوروں، کھجور۔ درجہ والا نثر پار کی تشریح کی روشنی میں درجہ ذیل نثر پار کی تشریح کرنی ہے۔ مصنف کا نام و سبق عنوان بھی لکھنا ہے۔ ہم پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو نثر پار کی تشریح کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ یہ چیپٹر میں سوال پوچھا گیا ہے اور سوال نمبر جو 6 ہے وہ بک میں ہی تشریح پیراگراف ہی دیا ہے، وہ سارا اس کا سلوشن بھی ہے، یعنی حل بھی دیا ہے، تشریح بھی دی ہے، الفاظ معنی وغیرہ بھی، تو وہ آپ ادھر سے دیکھ لیں۔ 7واں سوال یہ تھا کہ پیراگراف دیا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ پیراگراف دیا ہے اور یہ نیچے اس کا سلوشن بھی دیا ہے، آپ یہ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنی آسانی کے لیے اسے پاز کر کے ریڈنگ کر لیں۔